نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات اور معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اس میں قرآن کریم سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں کہ ادھر تراویح ہو رہی ہے اور وہ سڑکوں پر گلیوں میں گھوم رہے ہیں، انہیں اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہی نہیں ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور اپنا کلام سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، مختصراً چند باتیں عرض کرنی ہے اور یہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی جو رات ہے 27ویں رات، اس میں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ 5 راتیں جو شب قدر کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ شب قدر ہونے کا جو احتمال ہے وہ آج ہی کی رات میں، اور ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ کلام اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کا کلام پورا ہوا ہے، تو ہمارا مسجد کے اندر جتنا وقت گزرے گا یہ سارا عبادت میں لکھا جائے گا، چاہے آدھا گھنٹہ لگ جائے، 1 گھنٹہ لگ جائے، جتنا وقت لگے گا تو ہم اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بیان ہو گیا حضرت کا، بہت زبردست بیان ہوا بھائی، مقرر ہو تو ایسا ہو، وہ ہوا کیا ہے، کوئی یہ مت پوچھو کہ بیان کیا ہوا ہے بس، لیکن ہوا بڑا زبردست بیان، شوڑے دار ایک دم دھماکے دار بیان ہوا ہے، تو ایسے بیان کا کوئی فائدہ ہے؟ لیکن 10 منٹ بات ہوئی ہے اور آدمی نے اس پر عمل کر لیا ہے تو وہی 10 منٹ کیا ہے، کافی ہے، وہی 10 منٹ ہماری کامیاب ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا کلام پورا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ آپ میرے ساتھ چلتے رہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ زندہ دل لوگ ہیں، آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ کس کا کلام ہے یہ؟ کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ ہماری زبان کون سی ہے؟ اردو ہے، مکس زبان ہے ہماری، تو عربی ہمیں پتہ نہیں ہے نا، عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ عربی میں ہے کیا، اور کبھی ہمیں یہ کوشش بھی نہیں کی ہے، کبھی ہمیں یہ تڑپ اور طلب بھی نہیں ہوئی ہے کہ میرا اللہ الحمدللہ رب العالمین میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق کا مطلب کیا ہے۔ کبھی ہم نے نہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ائمہ حضرات سے، علماء کرام سے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھیں، نہ کبھی ہمارے اندر تڑپ اور طلب پیدا ہوئی۔ ذرا تصور کرو کہ فرض کرو کہ ہمارا کوئی بھائی یا ہمارا باپ سعودی عرب میں رہ رہا ہے، یا مثال کے طور پر امریکہ میں رہ رہا ہے، اس نے وہاں سے ہمارے پاس کوئی خط بھیجا عربی میں یا انگلش میں۔ اب جب وہ خط ہمارے پاس آیا ہے عربی میں یا انگلش میں، اب ہم سے تو آتی نہیں ہے عربی یا انگلش، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایسے شخص کے پاس جائیں گے کہ جو عربی جانتا ہو یا انگلش جانتا ہو، ہمیں یہ بے چینی رہے گی، ہم اس وقت تک چین سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ خط حل
نہ ہو جائے کہ اس خط کے اندر ہے کیا، میرے باپ نے کیا بھیجا ہے خط کے اندر، پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا. تو ہم ایسے شخص کے پاس پہنچیں گے کہ جو عربی یا انگلش جانتا اور اس سے اس خط کو حل کروائیں گے، جب تک ہمیں چین سکون نہیں آئے گا. لیکن اللہ رب العزت نے اب سے تقریباً 1450 سال پہلے اس کلام اللہ، اپنے اس کلام کو نازل فرمایا اور ہمارے لیے نازل فرمایا 1450 سال پہلے. لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش نہ کی، کبھی ہمارے اندر یہ تڑپ اور طلب نہ ہوئی کہ آخر اللہ رب العزت ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کیا ہے. کبھی ہمارے اندر یہ تڑپ اور طلب پیدا نہیں ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری روح کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ہمیں واقعتاً اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم کوشش کریں گے، سب سے پہلے تو اس چیز کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کا تلفظ صحیح ہو. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کیا ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہے کیا، تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایک دم راجدھانی ایکسپریس. یہی تو ہوتا ہے کہ وہی حافظ اور وہی امام زیادہ کامیاب ہے کہ 45 منٹ میں ادھر سے ادھر لگا دے بھائی گاڑی. ہوتا ہے نہیں بھائی، اس مسجد میں تو اتنی جلدی ہو جاتا ہے بھائی. کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہمیں قرآن کریم کا مطلب پتہ نہیں ہے. اچھا ذرا آپ خیال کرو کہ محلے کے نیتا نے چند افراد کو بلایا محلے کے اور کہا کہ مجھے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنی ہے آپ لوگوں سے، آپ میرے پاس آ جانا رات میں 9 بجے، کچھ گفتگو کرنی ہے مجھے آپ سے. چند آدمی مل کر کے وہاں پہنچے ہیں نیتا کے پاس اور انہوں نے اپنا ایک ترجمان بنا دیا کہ ہمارا یہ ترجمان ہے، وہ گفتگو کرے گا. اب وہاں پر پہنچے ہیں نیتا کے پاس، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے کہا جی شروع کریں. اب وہ کہنے لگا جی میں تمہارے پاس اس لیے کہنے لگا. وہ کہا بھائی کیا کہہ رہا ہے بھائی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا کیا کہنا چاہ رہا ہے، صاف صاف تو. پھر وہ یہ کہنے لگا جی میں تمہارے پاس اس لیے آتا ہوں، یہ سارے تھا، کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ کہہ گئے پاگل بیوقوف آدمی کی کون آ گیا میرے پاس، نکالو اسے، دفع کرو یہاں سے میرے گھر سے. کر دے گا نہیں. اب ہم جب اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ اکبر، کیا شاندار کلام پڑھا ہے بھائی. بس آخر کا لفظ تو سمجھ میں آیا، ينفقون. بیچ میں کیا ہوا کچھ سمجھ میں آیا؟ بتائیے کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا نا. تو اللہ رب العزت محبت فرمائیں گے، اللہ اجر عطا فرمائیں گے یا لعنت بھیجیں گے؟ یہ قرآن ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا یا لعنت بھیجے گا؟ کیا ہوگا؟ لعنت بھیجے گا نا. ہم 1 گھنٹہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمیں کوئی ثواب نہ ملے، قرآن کریم بجائے ثواب کے الٹا ہمارے اوپر لعنت کرے تو کوئی فائدہ ہے اسے 1 گھنٹے کا. لیکن پڑھا جا رہا ہے چین سکون سے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آیا سمجھ میں؟ اب صرف 10-15 منٹ کا انتر ہوتا ہے، زیادہ نہیں، صرف 10-15 منٹ کا. لیکن کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمیں قرآن کریم کا مطلب پتہ نہیں ہے نا، سمجھتے نہیں ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں بس راجدھانی ایکسپریس. کیا فائدہ اس 1 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا کہ ہم گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں، اپنا کام بھی چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی ثواب نہ ملے. جہاں ہم 1 گھنٹہ خرچ کر رہے 10-15 منٹ اور خرچ کر لیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کریم سے نسبت قائم کریں اور قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں. کون کون سیکھے گا قرآن کریم؟ آج سے ہی یہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ کم از کم 1 آیت میں ضرور سیکھوں گا روزانہ. 1 آیت تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، 1 آیت. صحابہ کرام کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں حافظ بنے ہیں. جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام چھوٹے بچے نہیں تھے،
کھیتی باڑیوں میں لگے رہتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، کوئی 60 سال کی عمر کا تھا، کوئی 80 سال کی عمر کا، اور اس دور میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ تو ہم اولاً اپنی ذات سے کوشش کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو آج ہی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور کم از کم ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ اپنے گھر میں سے ایک بچہ ضرور حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو اللہ نے جو آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں، جو 4 بڑی وہ کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ کتابیں ہیں، لکھی ہوئی آئی ہے، کتاب آئی ہے اور یک بارگی آ گئی ہے۔ توریت اللہ نے ایک مرتبہ میں نازل فرما دی، زبور اللہ نے ایک مرتبہ میں نازل فرما دی، انجیل ایک مرتبہ میں نازل فرما دی۔ اب یہ آئی ہیں اور آ کر کے بکھر گئی، اب یہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کلام بھی ہے۔ کلام کا مطلب ہے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ یک بارگی نہیں آیا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا سا وقفے سے آیا، اور آ کر کے ایسا جمع ہوا کہ قیامت تک اسے کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ صرف اسے پڑھنے پر ثواب نہیں ہے، اس اللہ کے کلام کو جو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اسے بھی ثواب ہے، جو اسے چھو لے گا اسے بھی ثواب ہے، جو اسے کھول کر کے دیکھے گا اسے بھی ثواب ہے، جو اسے پڑھنے والے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر دے گا اسے بھی ثواب ہے، جو اسے پڑھانے والے علماء قراء سے مصافحہ ملا لے گا اس پر بھی ثواب ہے۔ یہ سر تاپا ثواب ہی ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضیلت تو بہت ہے، اگر اس صرف قرآن کریم کی فضیلتیں ہی بیان کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے، میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، کم از کم ہے، یہ کم از کم کتنی؟ 10 نیکیاں ہیں۔ اور آپ نے پھر آگے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم پڑھنے پر کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی نا۔ اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم میں صرف 3 حرف نہیں ہوئے، اس میں اس میں خود 3 حرف ہیں، الف لام فا۔ لام کے اندر 3 حرف ہے، لام الف میم۔ میم کے اندر 3 حرف ہے، میم یا میم۔ تو کتنے حرف ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا بات۔ 9 ہو گئے نا، اور 9 دھام 90، تو 90 تو یہ کم سے کم ہے، کہ کم سے کم نہیں۔ اور جب رمضان میں تو 1 کے 70 مل رہے نہیں، یہ تو آفر لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کاروباری سیل لگاتے نا، بھائی کر دیا بندہ 100 کا 10 میں، 100 کا 10 میں، ایسے آواز لگاتے ہیں نا۔ تو یہ رمضان چل رہا ہے، رمضان میں یہ تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے۔ اب ویسے یعنی غیر رمضان میں ہم پڑھیں گے قرآن کریم تو اتنا ثواب مل رہا ہے، اور رمضان میں پڑھیں گے اور پھر نفلوں میں پڑھیں گے اور نفل کے بجائے فرض میں پڑھیں گے تو یہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا، کیلکولیٹر سے حساب لگائیں گے تو حساب نہیں لگا سکتے اتنا ثواب۔ اور پھر جو حافظ قرآن ہوتا ہے اور اسے قرآن بھی سنانا ہے تو وہ ایک پارے کو کتنی مرتبہ، ایک ہی آیت کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ پڑھتا ہے، حساب لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دیکھو ہم صبح سے شام تک فرعون پڑھتے رہے، فرعون کہتے رہیں، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ لیکن قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر فرعون کا لفظ آئے تو فرعون میں 5 حرف ہیں تو کم از کم کتنی نیکیاں مل گئی؟ 50 ہو گئی۔ ہم صبح سے شام تک ابو لہب کے نام کو پکارتے رہیں، کوئی ثواب ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ لیکن جب قرآن کریم پڑھتے ہوئے پڑھا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا نام آیا تو یہاں پڑھنے پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر کم از کم 10 نیکیاں، فرعون کا نام لینے پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں، ابو لہب کا نام لینے پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے جس کی نسبت جڑ گئی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ذرا سی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں
کہ اللہ کے اس کلام سے جس چیز کی نسبت جڑی ہے وہ چیز تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہو گئی۔ فرشتے بے شمار فرشتے ہیں دنیا کے اندر، اور اللہ نے کائنات میں جو فرشتے پیدا فرمائے ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن جس فرشتے کے ذریعے قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ انبیاء کرام تقریباً 1,24,000 آئے ہیں، لیکن جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ زمین دنیا کے اندر لاکھوں مربع زمین ہے، لیکن جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے وہ زمین تمام زمینوں میں سب سے افضل ہو گئی ہے۔ مہینے 12 مہینے ہیں، لیکن جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل۔ ساتھ ساتھ چلتے رہیے میرے، مجھے پتہ چلے آپ زندہ دل حضرات ہیں۔ راتیں بے شمار راتیں ہیں، لیکن جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر، یہ تمام راتوں میں سب سے افضل ہو گئی۔ کاغذ بے شمار کاغذ ہے دنیا میں، لیکن جس کاغذ پر قرآن کریم تحریر کر دیا گیا وہ کاغذ تمام کاغذوں میں سب سے افضل ہو گیا۔ روشنائی بے شمار روشنائی ہے دنیا میں، لیکن جس روشنائی سے اللہ کا کلام تحریر کر دیا گیا وہ روشنائی تمام روشنائی میں سب سے افضل ہو گئی۔ کپڑا بے شمار کپڑا ہے دنیا کے اندر، لیکن جو کپڑا قرآن کریم سے چمٹ گیا، قرآن کریم کا جزدان بن گیا، اس کپڑے کا احترام ضروری ہو گیا، وہ کپڑا تمام کپڑوں میں سب سے افضل ہو گیا۔ لکڑی بے شمار لکڑی ہے دنیا کے اندر، لیکن جس لکڑی پر، جس رحل پر، جس تیپائی پر قرآن کریم رکھا جاتا ہے اس لکڑی کا احترام واجب ہو جاتا ہے، وہ لکڑی تمام لکڑیوں میں سب سے افضل۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس چیز کی نسبت قرآن کریم سے جڑتی چلی گئی وہ چیز تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے ارفع ہو گئی۔ فرشتے کی نسبت جڑی تو فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل، مہینے کی نسبت جڑی قرآن سے تو مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل، رات کی نسبت جڑی تو رات تمام راتوں میں سب سے افضل، کاغذ کی نسبت جڑی تو کاغذ تمام کاغذوں میں سب سے افضل، لکڑی کی نسبت جڑی تو لکڑی تمام لکڑیوں میں سب سے افضل۔ تو اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، جس سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا، تو بتاؤ وہ سینہ تمام سینوں میں سب سے افضل ہوگا نہیں ہوگا؟ آواز کم آ رہی ہے بھائی؟ وہ سینہ تمام سینوں میں سب سے افضل ہوگا۔ جس زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے گی وہ زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جس کان سے اللہ کے کلام کو سنا جائے گا وہ کان تمام کانوں میں سب سے افضل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور جس گھر میں ٹی وی کے بجائے کلام اللہ ہوگا وہ گھر تمام گھروں میں سب سے افضل۔ تو جس طریقے سے نسبت جڑتی چلی گئی قرآن سے تو وہ چیز سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع۔ جس بچے کی، جس سینے کی نسبت جڑی ہے، جس سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوا ہے وہ سینہ بھی تمام سینوں میں سب سے افضل ہو گیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے حافظ جی صاحب ادھر آئیے، یعنی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے حفاظ کرام کا، علماء کرام کا۔ اس کی ایک مثال دے دوں میں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے دربار میں ابھی وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور میدان حشر قائم ہوگا اور وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ حفاظ کرام، علماء کرام، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ تو وہاں پر پتہ چلے گا۔ میں کچھ دنیا کے اندر بھی آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں بھی اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ کتنے بڑا سے بڑا بادشاہ آ جائے، محلے کا سرپرست ہو یا ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کوئی بھی ہو، مسجد کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں، مصلی پر کون کھڑا ہوگا جا کر؟ وہ جو نیتا ہے اس کی ہمت ہے مصلی پر آ جائے؟ نہیں ہوگی نا۔ کتنے بڑے سے بڑا مالدار ہو لیکن مصلی پر کون آئے گا؟ یہ نوازا کس نے ہے؟ اللہ نے نوازا ہے نا۔ جو آپ علیہ السلام کا مصلی تھا، آپ جہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، اب آپ علیہ السلام کے بعد جو نائب ہیں وہ کون ہیں؟
ائمہ حضرات ہیں، وہ نائب رسول ہیں، کسی اور کی ہمت نہیں ہے اور نہ کسی اور کو اجازت ہے کہ بغیر امام کے مصلی پر آ جائے۔ اللہ نے یہ عہدہ جو دیا ہے وہ علماء کرام کو دیا ہے۔ اور بس میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ ہمارے یہاں جو ہے یعنی ایک عجیب ماحول جو پیدا ہو رہا ہے، عجیب ماحول، یہ ایک پروپیگنڈا اور منصوبہ کیا جا رہا ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے ختم کر دیا جائے، اور یہ اتنی بڑی سازش ہے، اتنی بڑی سازش ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر عوام کا علماء سے رشتہ ختم ہو گیا تو اب عوام کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، عوام کا کوئی ٹھکانہ۔ جیسے بکریاں ہوتی ہیں نا، بکریوں کا ایک نگہبان ہے، چرواہا ہے، چرواہا جب تک موجود ہے تو بھیڑیے کی ہمت نہیں ہے کہ چرواہے کو بکریوں کو کچھ کہہ دے، اسے پتا ہے کہ چرواہا نگہبان موجود ہے۔ اور اگر چرواہا وہاں سے تھوڑا سا لاپرواہ ہو جائے، بکریاں وہاں سے الگ ہٹ جائیں، تو اب فوراً بھیڑیا کیا کر دے گا؟ حملہ کر دے گا۔ تو وہی علماء کرام نگہبان ہیں، علماء کرام جو ہے امت کو لے کر چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگر عوام کا تعلق اور عوام کی نسبت علماء کرام سے ختم ہو گئی تو اب عوام کو گمراہ کرنے میں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، آرام سے گمراہ کر دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کا تعلق علماء کرام سے قائم ہو۔ دیکھو آواز کیا لگائی جاتی ہے، یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ آج کل کے ملا مولوی تو ایسے ہی ہیں، یہ کسی کی زبان پر بھی آ جاتی ہے نا بات، اسے تو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ملا مولوی تو ایسے ہی ہے۔ بس میں یہ حدیث اور اس کی تشریح کر کے بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں کہ ملا مولوی تو ایسے ہی ہیں، بھائی ان کی کیا مان ہے، یہ تو یہ کام کرتے رہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میری بات کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا ذلۃ العالم ولا تقطعوا وانتظروا فیئتہ، فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو، ولا تقطعوا اور اس سے قطع تعلق مت کرو، وانتظروا فیئتہ اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کرو۔ 3 جز ہیں اس کے، اور 3 جز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے سوالات کے جوابات دے دیے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کہ عالم کی لغزش سے بچو۔ عالم کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا ہے، تفسیر کا علم دیا ہے، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا عالم کی لغزش سے بچو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فلاں عالم غلطی کر رہا ہے، فلاں گناہ کر رہا ہے، اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کام غلط ہے، لیکن عالم اس کام کو کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ نہیں کہ تم یہ جرأت کرنے لگو کہ جب عالم یہ کام کر رہا تو میں بھی کر لوں، نہیں، جب تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ عالم یہ جو کام کر رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، تمہارے سامنے بالکل واضح ہے، تو اس عالم کی لغزش سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے استدلال کی جڑ کاٹ دی ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ کام غلط ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو فلاں عالم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہے یہ کام غلط ہے اور کوئی عالم بھی کر رہا ہے تو اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مان لیجیے اگر وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے تو ہم کیا جہنم کے راستے پر جائیں گے؟ وہ آگ میں کود رہا ہے تو کیا ہم بھی آگ میں کودیں گے؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو۔ دوسرا کیا فرمایا کہ ولا تقطعوا، اگر کسی عالم کو غلطی پر دیکھ بھی رہے ہو، تم نے دیکھ لیا کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، فرمایا اس سے قطع تعلق مت کرو۔ یہ مت کرو کہ اب اسے جو ہے بدنام کرنا شروع کر دے، بھائی ملا مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل کے مولانا تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، خبردار ان سے قطع تعلق، ٹھیک ہے وہ غلط راستے پر ہے ابھی، لیکن اس سے قطع تعلق مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفس ہمارے ساتھ ہے وہی نفس علماء کرام کے ساتھ ہے، جو گوشت پوست ہمارے ساتھ ہے وہی علماء کرام کے ساتھ ہے، جو جذبات ہمارے اندر موجود ہیں وہی علماء کرام کے اندر موجود ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں انہی حالات سے علماء کرام بھی گزر رہے ہیں۔
تو ہم علماء کرام کو فرشتے نہ سمجھیں. دو مخلوق ایسی ہے کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، ایک تو فرشتے ہیں اور ایک انبیاء کرام کی ذات ہے. اللہ نے انہیں بالکل معصوم بنایا، ان سے کبھی کوئی گناہ اور لغزش نہیں ہو سکتی. باقی ان کے علاوہ کائنات کے چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، ولی اللہ ہو، اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. نفس لگا ہوا ہے نا، شیطان لگا ہوا ہے، تو گناہ ہو سکتا ہے. تو جب ہو سکتا ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے، تو بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا کسی عالم سے، تو اب اس کی وجہ سے اسے بدنام نہیں کیا جائے گا، اس سے قطع تعلق نہیں کیا جائے گا. ہاں آپ نے فرمایا وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کرو. اور اگر یہ کام کر لو تو سونے پہ سہاگا کہ اس کے حق میں دعا کرو، اس کے حق میں دعا کرو. اے اللہ یہ عالم دین ہے، اللہ آپ نے اس کو اپنا کلام کا علم عطا فرمایا ہے، آپ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، امت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کے ساتھ یہ امت کے نگہبان ہیں. اے اللہ یہ فلاں مصیبت میں گرفتار ہے، فلاں غلطی پر ہیں، اے اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیجئے، ان کو اس گناہ سے نکال دیجئے. تو ڈبل ثواب ملے گا. کیا؟ ایک تو دعا کرنے کا ثواب ملے گا اور ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر ہماری دعا کے نتیجے میں وہ عالم اس غلطی سے باز آ گیا تو اب وہ اس کے بعد جتنے بھی نیک کام کرے گا، جتنے بھی نیک کام کرے گا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح دیکھو. عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے، عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے، لیکن اگر عالم اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے تو بھی کسی کو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے. عوام کے لیے پھر بھی ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس کا احترام کریں، اس کا احترام کریں. اس کو میں قرآن سے دلیل کے ساتھ آپ کو ثابت کر دوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے، والدہ ابھی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئی ہیں، یہ مسلمان ہو گئے. اب یہ جب مسلمان ہو گئے ہیں تو والدہ نے ہڑتال کر لی کہ میں جو ہے کھانا نہیں کھاؤں گی، یا تو گھر واپسی کر لے. جب تک یہ گھر واپسی نہیں کرے گا، ایمان کو نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی. ٹھیک ہے. اب یہ کیس جب ہوا، یہ واقعہ پیش آیا، اب ادھر وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کیا آیت نازل فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اگر ماں باپ کوئی غلط کام کا حکم دے، وہ ایمان سے پھر جانے کو کہیں، وہ کوئی کفریہ کام کرنے کو کہیں، تو اب ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اس سے ہٹ کر کے ماں باپ چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی ان کا احترام ضروری ہوگا. ماں باپ اگرچہ مشرک ہوں، کافر ہوں، اور بیٹا مسلمان ہے، تو اب اس کے لیے تب بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کا احترام کرے. ان کا ماں باپ ہونا ہی خود قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے. ان کا ماں باپ ہونا ہی اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے. اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے جسے علم دے دیا ہے تو اسے خود چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے. لیکن اگر وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے تو بھی اس کا علم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. عوام کو یہ حق نہیں ہے کسی عالم کے اوپر انگلی اٹھائے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالے. وہ اپنے علم کا حساب خود دے گا اللہ کے یہاں کہ وہ کتنا عمل کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. لیکن عوام کو یہ حق نہیں ہے. جس طریقے سے ماں باپ ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے. تو اسی طریقے سے جس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا تو اس کا علم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا احترام. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے. تو اگر کوئی عالم غلطی پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کیچڑ اچھالے. ہم اپنا تعلق علماء کرام سے، علماء کرام جیسے بھی ہیں ہمارے سامنے، وہ ہمارے نگہبان ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں. ہم یہ سوچنے لگے کہ وہ جنید بغدادی، اب جنید بغدادی جیسے کہا رہے ہیں، جیسے بھی ہیں یہی ہمارے رہبر ہیں.
ہمیں انہی کے پیچھے چلنا ہوگا، انہی سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو پروپیگنڈا ہو رہے ہیں، جو منصوبے غیروں کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ عوام کو علماء سے ان کا ربط اور تعلق ختم کر دیا جائے، اللہ ہماری اس پروپیگنڈے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غلط بات زبان سے نکلی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔